السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. عزیز طلباء و طالبات، ہم لوگ معاملات سے متعلق بہت سارے مسائل معلوم کر رہے ہیں۔ ویسے تو یہ باب اور یہ میدان بے حد وسیع میدان ہے۔ ساری چیزیں ہم نے ابھی معلوم تو نہیں کی ہیں، بس برائے نام تھوڑی بہت کچھ معاملات، خرید و فروخت کے معاملات کیسے ہونے چاہیے، ان کے اندر کیا شرطیں ہوتی ہیں جی، اور اسی طرح سے کچھ سود کے معاملات اور کچھ قرض اور پھر شراکت کے کاروبار، ان سب چیزوں کے تعلق سے ہم نے کچھ بنیادی کچھ احکام اور مسائل ہم نے معلوم کیے ہیں۔ تو ابھی الحمدللہ آپ لوگوں کو اعلان کیا جا چکا ہے کہ انشاءاللہ ان قریب امتحانات لیول 5 کے انشاءاللہ ہونے جا رہے ہیں۔ تو اس موقع پر میں نے یہی مناسب سمجھا کہ آپ لوگوں کے ساتھ وہ باتیں جو ہم لوگوں نے حاصل کی ہیں، پڑھی ہیں، ان کا کچھ اعادہ کر دیا جائے، یا پھر آپ لوگوں کو ایک طرح سے سلیبس بتا دیا جائے کہ ہم لوگوں نے کیا کیا پڑھا ہے۔ تو امتحانات ہمارے انشاءاللہ جو ہم نے پڑھا ہے اسی کے اندر ہوں گے۔ کتاب تو ویسے الملخص الفقہی شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کی ہمارے لیے مقرر کی گئی تھی، لیکن پوری باتیں اسی کی روشنی میں نے بہرحال کوشش کی ہے کہ کچھ باتیں برابر ان کے اپنی جو ہے کہ ترتیب سے چلیں، لیکن جو باتیں ضروری اور اہم میں نے سمجھی تو ان سے ہٹ کر بھی کچھ باتیں میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہیں۔ شروع میں ہم لوگوں نے جب یہ لیول 5 شروع کیا تھا تو خرید و فروخت کے معاملات اس سے ہم نے آغاز کیا تھا، جس میں بیع کی تعریف یہ ہم نے معلوم کی تھی۔ جی، بیع جب ہم کہتے ہیں تو اس کے اندر خرید اور فروخت دونوں بالکل داخل ہیں۔ یہ سب ہم لوگوں نے پہلے ہی پڑھا ہے کہ یہ لفظ بیع ایسا ہے کہ جس کے اندر دونوں متضاد معانی پائی جاتی ہیں۔ تو اس کے حساب سے بہرحال اس کی لغوی تعریف اور اس کا جو ہے اصطلاحی معنی یہ سب ہم نے معلوم کرنے کے بعد بیع و شراء، خرید و فروخت کے صحیح ہونے کے لیے کچھ شرطیں ہم نے معلوم کی تھی۔ اس کے ارکان ہم نے پہلے معلوم کیے تھے کہ بیع و شراء کے اگر اجمالی طور پر دیکھیں گے تو 3 ارکان، اور تفصیل میں جائیں گے تو 5 ارکان مل گئے۔ 3 ارکان یعنی کہ عاقدین، خریدنے والا اور بیچنے والا، یہ تثنیہ کا صیغہ ہوتا ہے عاقدین، اور پھر معقود علیہ یعنی کہ جس چیز کا سودا ہو رہا ہے وہ، اور صیغۃ العقد بول کے کہ کیسے آپ ذرا بات چیت کرتے ہیں، کون سا صیغہ ادا کر کے آپ خرید و فروخت کا معاملہ کر رہے ہیں۔ تو یہ 3 چیزیں ہو گئی۔ تو اس کے حساب سے آپ کے پاس جب تفصیل میں جاتے ہیں تو عاقدین 2 ہو گئے، یعنی کہ ایک بائع اور ایک مشتری بول کے، اور معقود علیہ بھی 2 چیزیں ہو جاتی ہیں، ایک طرف سے سامان جس کو کہ عربی میں سلعہ کہا جاتا ہے، اور دوسری طرف ثمن یعنی کہ قیمت، یہ بھی 2 ہو گئی، اور صیغہ ایک ہی جنا ہوا کرتا ہے۔ تو ارکان ہم نے معلوم کیے تھے، خرید و فروخت کے صحیح ہونے کے لیے شرطیں کیا ہوتی ہیں، اور یہ شرطیں عاقدین سے متعلق بھی اور معقود علیہ سے متعلق بھی ہم نے معلوم کی ہیں الگ الگ۔ پھر اس کے بعد ایک سلسلہ ہمارا چلا تھا کہ جس میں کچھ ایسے خرید و فروخت کے معاملات جن کو شریعت نے روکا ہے، جن سے منع کیا ہے کہ ایسے معاملات نہیں ہونے چاہیے، تو جن کو البیوع المنہی عنہا اس باب کے تحت شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ نے بھی اس کو جنہ کیا بیان کیے ہیں، انہیں سے جناب بیان البیوع المنہی عنہا کہہ کر
تو اس طرح سے یہ جو نا کیا ہے شیخ صالح الفوزان نے بھی بیان کیا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے وہ جو خیار کی بات ہے، شاید مجھے یاد نہیں پڑتا کہ ہم نے کوئی چیز اختیارات سے متعلق معلوم کی ہو۔ البتہ کوئی بھی خریدی ہوئی چیز، اس کے اندر قبضہ جب تک نہ کیا جائے تب تک تصرف کرنے کا کیا حکم ہے؟ خاص کر ایک چیز خریدنے کے بعد میں نے ابھی اس پر قبضہ نہیں جمایا، اس کو ویسے ہی کسی اور کو بیچ دیا، کیا یہ جائز ہے کہ جائز نہیں؟ اس میں تفصیلات ہم نے معلوم کی تھی کہ بیچنا یہ تو منع ہے، لیکن دوسرے اور تصرفات، ایسے تصرفات کہ جن کے اندر کوئی معاوضہ نہیں ہوتا، جیسے کہ میں کسی کو ہدیہ دینا چاہتا ہوں، صدقہ دینا چاہتا ہوں یا وقف کرنا چاہتا ہوں، تو اس طرح کا تصرف، میں نے جس چیز کو خریدا اور ابھی اس پر قبضہ بھی نہیں کیا، تو ایسا تصرف کر سکتا ہوں، یعنی جس میں کوئی معاوضہ عوض نہیں ہوتا۔ لیکن خرید و فروخت کے اندر تو عوض ہوتا ہی ہے۔ میں اگر کوئی چیز بیچتا ہوں تو اس کے بدلے عوض کے طور پر اس کی قیمت میں لیتا ہوں۔ تو اس لیے شریعت نے صرف ایسے تصرف سے جس کے اندر عوض پایا جاتا ہے، اس سے تو منع کیا کہ قبضہ کرنے سے پہلے ایسا تصرف نہیں ہونا چاہیے۔ بہت ساری حدیثیں اور یہ سب تفصیلات ہم نے معلوم کی تھیں، اور اسی طرح سے ہم نے یہ بھی معلوم کیا تھا کہ ایک ہی سامان دو آدمیوں کو اگر بیچا جائے تو ایسی صورت میں وہ سامان کس کا ہوگا؟ کیا پہلے خریدار کا ہوگا یا دوسرے خریدار کا ہوگا؟ اور وہاں ہم نے یہ بات معلوم کی تھی کہ جیسے ہی میں ایک صاحب سے اپنے سامان کا سودا کر لیا اور ان سے قیمت بھی وصول کر لی میں نے، تو ایسی صورت میں اب وہ چیز اس خریدار کی ملکیت میں چلی گئی، میرے اپنے اختیار سے باہر نکل گئی، تو میں دوسرے کی اب چیز میں تصرف نہیں کر سکتا۔ میں نے اگر وہی چیز کسی اور کو بھی بیچ دی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں نے بلا اجازت دوسرے کی ملکیت میں تصرف کیا ہے۔ تو پھر وہاں ہم نے یہ بھی معلوم کیا تھا کہ اگر پہلا خریدار دیکھ رہا ہے کہ ہاں صاحب اس میں مجھ کو منافع ہی ہوا، تو اس کو اگر وہ نافذ کرے تو ایسی صورت میں وہ چیز نافذ ہو جا سکتی ہے، اور بیچنے والا بائے گویا کہ ایک طرح سے اجرت اس کو دی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر پہلا خریدار بیچنے کے لیے راضی نہیں بلکہ اپنی ہی ضرورت کے لیے خریدا ہوا ہے، تو وہ سامان اسی کا ہو جائے گا۔ یہ سب ہم نے تفصیلات معلوم کی تھی۔ اور اسی طرح سے کوئی آدمی اگر کوئی سودا کر رہا ہے کسی بھی چیز کا، چھوٹی بڑی کوئی بھی چیز، تو وہاں کوئی بھی دوسرا آدمی دخل اندازی نہیں کرنا، یہ بھی ہم نے معلوم کیا تھا، الا یہ کہ نیلامی کی بے ہو رہی ہو، نیلامی کا سودا ہو رہا ہو، جس میں ایک آدمی اپنا سامان سامنے رکھ کر بولی لگاتا ہے کہ ہاں بھائی جو زیادہ بولی لگائے گا اس کو ہم دیں گے، اس طرح کی نیلامی کی بے ہوتی ہے تو اس میں ٹھیک ہے، جائز ہے۔ لیکن ایسے ہی جب ایک ہی آدمی ایک دکاندار سے سودا کر رہا ہے تو دوسرا دکاندار اس میں دخل اندازی نہیں کرے گا کہ بھائی آپ میرے پاس آ جاؤ، میں آپ کو اور بھی سستے میں اور بھی اچھی چیز دیتا ہوں، ایسا نہیں ہوگا۔ تو ویسے ہی خریدار جب خرید رہا ہوتا ہے تو دوسرا کوئی خریدار دکاندار کو لالچ نہیں دے گا کہ بھائی وہ سامان اس کو مت بیچو، مجھے بیچو کہ میں اس کے پیسے اور زیادہ دیتا ہوں۔ تو یہ سب چیزیں بالکل شریعت کے اندر منع کی گئی ہیں، یہ سب ہم نے معلوم کیا تھا۔ اور اسی طرح سے یہ بھی معلوم کیا تھا کہ کوئی دیہاتی اگر دیہات سے شہر کی طرف سامان بیچنے کے لیے آ رہا ہے تو اس سے آگے بڑھ کر بازار جانے سے پہلے اسے روک کر اس کو دھوکہ دے کر اس سے سودا نہیں کرنا کہ بھائی بازار میں قیمتیں بہت کم ہیں، یا پھر آپ بازار جائیں گے تو آپ کے ساتھ دھوکہ ہو جائے گا، میں آپ کو، حقیقت میں وہ خود دھوکہ دے رہا ہوتا ہے لیکن باتیں ایسی کرتا ہے گویا کہ وہ اس کا بہت بڑا خیر خواہ ہے۔ تو دھوکے سے اس طرح سے کسی بھی دیہاتی کا سامان آگے بڑھ کر بازار پہنچنے سے پہلے راستے میں اسے رکا کر اسے خریدنے سے بھی شریعت نے ہم کو روکا ہے۔
اور اسی طرح سے اس بات سے بھی کہ کوئی دیہاتی جب شہر اپنا سامان بیچنے کے لیے آ رہا ہو تو شہر کا کوئی بھی آدمی اس کا بروکر بھی نہیں بننا۔ ایک تو خود اپنے لیے خریدنے کی بات ہے، شہری آگے بڑھ کر خریدتا ہے وہ بھی منع ہے، بلکہ یہاں تک منع ہے کہ اگر کوئی شہری بھلے سے وہ شہر میں رہنے والا دیہات سے آنے والے کا سگا بھائی ہو یا بیٹا ہو باپ ہو جو کوئی بھی قریبی رشتہ دار بھی کیوں نہ ہو، لیکن دیہات سے آنے والے کے لیے آگے بڑھ کر شہری بروکر نہیں بنے گا۔ یہ نہیں کہے گا کہ بھائی آپ کا سامان میں فروخت کر کے دیتا ہوں، یا اگر وہ خریدنے کے لیے آیا ہے تو آگے بڑھ کر شہری کہے کہ میں آپ کو خرید کر دیتا ہوں۔ ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن جب دیہاتی خود مطالبہ کرتا ہے شہری سے، اس کا اپنا رشتہ دار دوست جو کوئی بھی ہے، کوئی سامان بیچنے کے لیے لایا اور کہتا ہے بھائی مجھے شہر کے بارے میں کچھ نہیں معلوم ہے، آپ ذرا میرا تعاون کیجئے، تو ایسی صورت میں کر سکتا ہے۔ یا کوئی خریدنے کے لیے شہر آیا دیہات کا اور اس کے اپنے دوست سے وہ درخواست کر رہا ہے کہ بھائی میں یہاں کچھ خریداری کے لیے آیا ہوں، مجھے صحیح طریقے سے نہیں معلوم کہ کس طرح سے کیا ہوتا ہے، تو آپ میرا تعاون کیجئے، تو وہ تب کر سکتا ہے۔ لیکن شہری آگے بڑھ کر کسی بھی دیہاتی کا سامان خود سے میں آپ کا بروکر بنتا ہوں، میں آپ کو خرید کے دیتا ہوں یا میں آپ کو بیچ کے دیتا ہوں، ایسے نہیں کہہ سکتا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی علت صاف صاف بتائی کہ دعوا الناس یرزق اللہ بعضهم ببعض، بھئی لوگوں کو چھوڑ دو کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی نظام بنا رکھا ہے کہ ایک دوسرے کے یعنی ایک کے ذریعے دوسرے کو روزی روٹی کا انتظام کرتا ہے۔ دیہاتی کے ذریعے شہری کا انتظام ہو گیا، اور کبھی الٹا بھی ہوتا ہے کہ شہر میں لا کر دیہات والے اپنی جگہ پر کچھ ایسے کام دکھا کر جاتے ہیں کہ شہری دھوکے میں رہتا ہے یا اس کا نقصان ہو جاتا ہے، اور دیہات والا بالکل کہ فائدے میں بھی رہ جاتا ہے، ایسے بھی ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ سب معاملات ہم نے معلوم کیے تھے، اور پھر اس کے بعد سود سے متعلق بھی کچھ باتیں ہم نے معلوم کی تھی کہ حدیث کے اندر 6 چیزیں سود جن میں ہوتا ہے آپ نے صراحت کے ساتھ بتایا، تو کیا سود صرف انہی 6 چیزوں میں ہوگا یا ان سے آگے اور بھی چیزوں کے اندر سود ہوگا؟ یہ سب ہم لوگوں نے تفصیل سے معلوم کی تھی باتیں جی۔ اور سونا اور چاندی کے برابر اور کوئی بھی چیز کرنسی نوٹ وغیرہ ہوتے ہیں تو ان کے اندر بھی اگر ایک جنس کی بے اسی جنس کے ساتھ اگر ہو رہی ہو تو وہاں تماثل اور تقابض یعنی کہ برابر برابر بھی ہونا ضروری ہے، اور قبضہ بھی کرنا یعنی کہ دونوں چیزیں حاضر ہونا ہے، میں اپنی اس کی چیز پر قبضہ کروں گا اور وہ میری چیز پر قبضہ کرے گا، تو یہ کیا ہے ضروری ہے، ہم نے معلوم کیا تھا۔ جب چیز ایک جنس کی اسی جنس کے ساتھ اگر بے ہو رہی ہو، ٹھیک ہے، جیسے کہ کھجور کی بے کھجور سے ہو رہی ہے، یا پھر سونے کی بے سونے سے ہو رہی ہے، چاندی کی چاندی سے ہو رہی ہے، جنس ایک ہی ہے، تو ایسی صورت میں اس کے اندر مماثلت برابر برابر بھی ہونا ہے، اور اسی وقت مجلس میں دونوں اپنی اپنی چیز پر قبضہ بھی کرنا ہے، بائے پیسے پر یا سمن پر، اور مشتری سلعہ پر قبضہ کرے گا بولتے ہیں۔ اور جب جنس بدل جاتی ہے، جنس اگر بدل جائے تو ایسی صورت میں تماثل کی شرط ختم ہو جاتی ہے، جی برابر برابر ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن پھر بھی ایک شرط باقی رہتی ہے تقابض کی، یعنی کہ قبضہ مجلس ہی میں کرنا ضروری ہوگا۔ یہ اس وقت جب کہ جنس بدلتی ہے مگر علت ایک ہوتی ہے، جیسے چاندی اور سونا اور چاندی کی بے ہو رہی ہے، تو سونا اور چاندی دونوں کی اندر علت سمنیت بتائی گئی، یہ سب تفصیلات ہم نے معلوم کی ہیں کہ ان کے اندر ربا کیوں جاری ہوگا، اس لیے کہ یہ اسمان میں سے ہیں۔ سمن، سمن یعنی کہ قیمت، قیمت بننے کی صلاحیت ان کے اندر ہے، تو ویسے ہی دوسرے سب کرنسی بھی، چاہے وہ ڈالر ہو، روپیہ ہو، ریال ہو، درہم ہو، دینار ہو، سب کیا ہے اسی کیٹیگری کے اندر آتے ہیں۔ تو جب ایک جنس کی بے دوسری جنس سے ہوتی ہے تو اس کے اندر تقابض شرط ہے، یعنی کہ قبضہ مجلس میں کرنا ضروری ہوگا، لیکن
تماسل اس کے اندر ضروری نہیں ہے جی۔ ریال اور ڈالر کے درمیان تبادلہ ہو رہا ہے یا روپیہ اور ریال کا ہو رہا ہے، تو جتنے روپیے میں دوں گا اتنے ہی ریال تو نہیں لے سکتا، بلکہ ریال کم دیے جائیں گے اور روپیہ زیادہ دیا جائے گا۔ یہ سب چیز بالکل معروف ہے۔ تو اسی لیے یہ دو الگ الگ جنس کہلاتے ہیں، یعنی کہ ہر ملک کی کرنسی ایک ایک جنس ہے ملک۔ تو اس لیے بہرحال اس میں جب جنس بدل جاتی ہے اور علت ایک ہوتی ہے تو ایسی صورت میں تماسل شرط نہیں ہے لیکن تقابض شرط ہے۔ ویسے ہی بالکل بقیہ اور چار چیزیں، کھجور، نمک اور جو ہے کہ جو اور جو ہے گندم، ان چار چیزوں میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ربا کی بات بتائی۔ تو اس میں بھی جب جنس بدل جائے، کھجور کی بے گندم سے اگر ہو رہی ہے تو اس صورت میں برابری نہیں ہوگی، لیکن ایک ہی مجلس میں قبضہ کرنا ضروری ہوگا۔ لیکن جب علت بھی بدل جاتی ہے اور جنس بھی بدل جائے، دونوں چیزیں بدل جائیں، جیسے سونے کی بے کھجور سے ہو رہی، سونا دے کر کھجور لے رہا ہے، تو ایسی صورت میں اس میں نہ تماسل کی شرط ہوتی ہے نہ تقابض کی شرط ہوگی، دونوں ہی بالکل ختم ہو جائیں گی۔ یہ سب ہم نے تفصیلات معلوم کی تھی۔ اور ربا کے کچھ معاملات یہ بھی ہم نے، جیسے بیع العینہ وغیرہ، یہ جنا ہم نے معلوم کیا تھا جی۔ تو پھر اس کے بعد ویسے ہی قرض کے کچھ احکام ہم نے معلوم کیے کہ قرض یہ جو ہے کیا ہے، کسی کی مدد کرنے کے لیے آدمی کو آگے بڑھنا چاہیے، ضرورت مند ہوتا ہے آدمی قرض لینے والا، تو اس کی مدد کرنا یہ زیادہ افضل ہے عام صدقہ سے بھی، بلکہ یہ بھی جناب ہم نے معلوم کیا تھا۔ تو قرض سے متعلق جی، کہ جب کوئی آدمی کسی کو قرض دے دیا تو لینے والے سے کسی طرح کا کوئی فائدہ نہیں اٹھانا، الا یہ کہ وہ فائدہ یا پھر ایسا کچھ کام قرض لینے دینے سے پہلے ہی سے چلا آ رہا ہو، تو ایسی صورت میں وہ کام پھر سے کیا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح سے قرض دینے والا قرض لوٹاتے ہوئے کوئی چیز اضافہ کر کے دینے کی شرط نہیں رکھ سکتا، اگر وہ شرط رکھے گا تو پھر وہی چیز ربا میں داخل ہو جائے گی۔ لیکن جب لوٹانے والا قرضہ اپنی خوشی سے، اپنی مرضی سے جب لوٹاتا ہے اور کچھ اضافہ کر کے لوٹاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، یہ ہم نے معلوم کیا تھا۔ پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے کچھ حوالہ کے تعلق سے بھی بات معلوم، کچھ ہے نا چیزیں ہم نے معلوم کی تھی۔ تحویل یعنی کہ میرا اپنا قرضہ بجائے اس کے کہ میں خود ادا کروں، جب قرضہ مانگنے والا میرے پاس آیا تو میں اس کو تحویل کرتا ہوں، یعنی اس کو منتقل کرتا ہوں کہ بھائی آپ فلاں کے پاس چلے جائیے۔ جیسے ہم نے مثال جو نا معلوم کی تھی کہ اگر میں کسی سے کوئی چیز خریدنے کے بعد کیش میں ان کو جو ہے کیا ہے اس کا معاوضہ اور اس کی قیمت دینے کی بجائے میں چیک لکھ کر دے دیتا ہوں کہ بھائی بینک میں لے جائیے اور بینک سے آپ وصول کر لیجئے، تو یہی حوالہ ہوتا ہے۔ تو حوالہ کے لیے ہم نے کچھ شرطیں کہ یہ کب جو ہے جائز ہے، کیا جو ہے اس کے اندر ضروری ہے، یہ سب کچھ باتیں ہم نے معلوم کی تھیں۔ اور پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے سیدھے سیدھے وہ شراکت کے کاروبار کی طرف آ گئے تھے۔ تو شراکت کی کاروبار کی کتنی قسمیں ہیں، کیا ہیں، اور اس کے بہت سارے قواعد، ضوابط، اور بہت ساری بڑی بڑی کمپنیاں جن کے اندر آپ شیئر خرید سکتے ہیں، نہیں خرید سکتے ہیں، کس کی خرید سکتے ہیں، کس کی نہیں خرید سکتے ہیں، یہ سب ہے نا تفصیلات کچھ ہم لوگوں نے معلوم کی تھی۔ تو یہیں تک ہم لوگوں نے لیول 5 کے اندر کچھ چیزیں ہم نے معلوم کی تھیں۔ تو یہی ہمارا اپنا اس وقت کا انشاءاللہ سلیبس ہوگا، اور آپ لوگوں کے پاس میں نے نمونے کے طور پر کچھ سوالات بھیجے تھے، ٹھیک ہے، جس کے اندر جیسے کہ آپ کو اعلان کیا گیا ہے کہ کل 20 سوالات ہوں گے، جس میں سے 15 سوالات تو آپ کو آپشن صرف جو ہے کیا ہے ٹک کر دینا ہے کہ ہاں اس میں کون سا صحیح جواب ہے، چوز دی کریکٹ آنسر بول کے آپ کے پاس 3 آپشن دے کے اس میں سے جو صحیح جو جواب ہوتا ہے تو اس کو آپ کو منتخب کرنا ہوگا۔ اور 5 سوالات ایسے ہوں گے کہ جن میں آپ کو اپنی جن کے طور سے کچھ لکھنا پڑے گا، چاہے آپ اردو میں لکھیں یا آپ رومن انگلش میں لکھیں یا انگلش میں لکھیں جواب، تو بہرحال آپ کے پاس
یہ جو ہے کہ سوالات 5 سوالات ایسے آئیں گے کہ جن میں آپ کو لکھنا پڑے گا کچھ نہ کچھ عبارت۔ جی مختصر، وہ بھی کوئی بہت لمبے چوڑے تو نہیں ہوں گے۔ جی چونکہ آپ لوگ بہت ہلکا پھلکا جو نا کورس کر رہے ہیں، ہمارے اپنے پاس مدارس وغیرہ میں تو ہم کئی کئی صفحات پر جو ہے کہ لکھنے کے لیے سوالات کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن یہاں جو آپ کے ساتھ میں سوالات ہوں گے 5 سوالات جن میں آپ کو کچھ لکھنا ہوگا اپنے طور سے، سوال سمجھ کر اس کا کیا جواب ہے بول کے لکھنا ہوگا، چاہے وہ 1 سطر میں جواب پورا ہو جائے یا 2 سطر، 2 سطر سے زیادہ انشاءاللہ نہیں ہوگی کوئی چیز، چاہے آپ اردو میں لکھیں، رومن میں لکھیں یا پھر انگلش میں بھی لکھیں، تینوں آپشن آپ کے ساتھ انشاءاللہ ہوں گے۔ ویسے تو بہرحال جو انگلش والے ہیں تو وہ لوگ انگلش میں الگ سے ہی جو نا ان کے لیے رکھا گیا ہے تو وہ لوگ تو ادھر رہیں گے، ہمارے اپنے پاس زیادہ تر یا تو اردو میں لکھ سکتے ہیں یا پھر رومن انگلش میں اگر لکھتے ہیں تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں، کیونکہ بہت سارے لوگ اردو بولتے ہیں سمجھتے ہیں مگر لکھنا پڑھنا ان کے لیے اردو آتا نہیں ہے، تو ایسی صورت میں وہ رومن انگلش میں بالکل اردو لکھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ جیسے کہ ٹائم ٹیبل آپ لوگوں کے سامنے آیا ہوا ہے کہ انشاءاللہ 22 ستمبر سے سپٹمبر 22 سے انشاءاللہ لیول 5 کے ایگزامس ہوں گے، اور ایک دن آڑ ایک دن اڑ، 22 کو ہونے کے بعد 23 کو نہیں رہے گا، 24 کو ہونے کے بعد 25 کو نہیں رہے گا، 26 کو بول کے یہ آپ لوگوں نے ٹائم ٹیبل دیکھا ہوگا۔ تو انشاءاللہ آپ لوگ پوری تیاریاں کیجئے، جو کچھ بھی پڑھایا گیا ہے نوٹس اگر لکھ کر رکھتے ہیں تو نوٹس آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ جی ہم لوگ یعنی کہ اس وقت ایسے اس سے گزر رہے ہیں کہ بہت ساری چیزیں خود یہاں ہمارے اپنے روزانہ صبح شام جو ہم کو پڑھانا کرنا رہتا ہے تو اس کی تیاریاں ہوتی ہیں اور یہ بھی ہوتا ہے، تو اس لیے ہم اپنے طور سے کوئی چیز مختصر آپ کے لیے تیار کرنا یہ ذرا مشکل ہو رہا تھا، تو اس لیے ہم نے اس پر اہتمام نہیں کیا ہے۔ کتاب ایسے ہی آپ کے لیے مقرر کر دی گئی ہے تو اس کتاب کو پڑھ کر بھی آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ کچھ باتیں تھیں جو آج کے ہماری اپنی اس کلاس میں ملاقات میں، بلکہ ہماری اپنی کلاس تو نہیں تھی، میں تو سوچا تھا کہ کوئی اور چیز بھی ذرا آج کچھ پڑھ لیا جائے پھر اس کے بعد انشاءاللہ کچھ باتیں نصیحت کے طور پر کر دی جاتی ہیں بول کے، لیکن وہ بھی جو نا موقع نہیں مل سکا، اور جو نا ابھی چونکہ ہم لوگ آخری اس پر آ گئے ہیں تو اس لیے میں نے اسی پر ختم کر دیا ہے۔ تو جتنا آخری جو ہم لوگ شراکت کے کاروبار سے متعلق جو اصول اور ضوابط کہ کیسے کیسے جو نا وہ کاروبار ہوتا ہے، اس میں منافع وغیرہ کی تقسیم کیسے ہوتی ہے، کیا اس کی شرطیں ہیں، اگر نقصان ہو گیا تو کیا ہوگا، کیسے کون ذمہ دار ہوگا، بہت ساری چیزیں جو اصول و ضوابط کی شکل میں ہم لوگوں نے معلوم کی تھی، اور بھی بہت سارے اس کے اصول ہیں جو ادھورے رہ گئے، ویسے کچھ چیزیں اور بھی جو نا اس کے تعلق سے باقی رہ جاتی ہیں۔ تو انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اگلے لیول میں ہم لوگ کیا چیز معلوم کریں گے، یہ ابھی جو ہے طے نہیں ہوا ہے۔ انشاءاللہ اگلے لیول کے لیے جو چیز طے ہوگی وہ آپ کو اس سے انشاءاللہ آگاہ کر دیا جائے گا، کیونکہ ہمارے اپنے پاس دوسرے اور بھی بہت سارے احکام ہیں، جیسے یعنی کہ نظر ماننے والی چیز ہے، قسم کھانا ہوتا ہے، قسم توڑ دیا تو کیا کرنا ہوتا ہے، کفارہ وغیرہ، اور پھر اسی طرح سے ہم لوگوں نے نکاح کے مسائل تو کچھ ہلکے پھلکے معلوم کیے تھے، لیکن اس کے بعد طلاق اور خلا وغیرہ کے یہ مسائل یہ بھی ہم نے معلوم نہیں کیے، اور ایک اور بھی اہم جو چیز ہوتی ہے کہ ہمارے اپنے پاس بہت سارے نئے نئے مسائل آتے ہیں، فقہ النوازل جن کو کہا جاتا ہے، نئے نئے مسائل، ان کی جو کہ فقہ، ان کا حکم شریعت کی نظر میں کیا ہوگا، تو ایسے کچھ ہے نا انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ لاسٹ لیول میں انشاءاللہ چھٹے لیول میں یا تو یعنی کہ نئے نئے جدید احکام ان سے متعلق باتیں یا تو ہم معلوم کرتے ہیں، یا پھر ہمارے اپنے دوسرے اور کچھ چیزیں جو چھوٹ رہی ہیں تو ان سے انشاءاللہ معلوم کرنے کی کوشش کریں گے۔ ابھی کوئی چیز طے نہیں ہوئی ہے، انشاءاللہ آپ کو بتا دیا جائے گا کہ ہم کیا پڑھنے والے ہیں 6 لیول میں بالکل انشاءاللہ۔ تو یہی کچھ باتیں تھیں جو آپ لوگوں کو بتانی تھیں، تو اس لیے آج کی ہماری یہ جو نا کیا ہے کلاس یا پھر یہ ملاقات ہماری سمجھیے کہ جو نا طے پائی تھی۔ تو آپ لوگ جیسے کہ ابھی میں نے مکمل طور پر آپ لوگوں کے سامنے جو کچھ ہم نے لیول 5 میں پڑھا ہے، جو لیکچرز ہم نے جو نا حاصل کیے تھے معلوم کیے تھے، تو اس میں کیا کیا چیزیں
موٹی-موٹی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ تو آپ لوگ اصل جو ہے نا لیکچر کا یعنی کہ غور سے جو ہے نا کہ لیکچر سننے کی کوشش کرنا ہے، کہ لیکچر کے اندر بہت ساری باتیں ہیں آپ کے لیے انشاءاللہ۔ سوالات بھی انہی کے اندر سے ہوں گے، کوئی چیز باہر کی تو نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ تو یہی کچھ باتیں تھیں جو آپ لوگوں کو پہنچانی تھیں، آپ لوگوں کو سنانی تھی۔ تو جو لوگ موجود ہیں وہ لوگ تو سن رہے ہوں گے، اور ہو سکتا ہے کہ ان کے کچھ ساتھی، دوست احباب جو آج کہیں کسی مصروفیت وغیرہ میں ہوں، حاضر نہ ہوئے ہوں، تو جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر بتایا تھا کہ الا فلیبلغ الشاہد الغائب، کہ جو لوگ حاضر ہیں وہ لوگ جو یہاں نہیں ہیں ان تک باتیں پہنچا دیں بول۔ تو وہی جو ہے نا پیغام میں بھی آپ لوگوں کو سنا رہا ہوں کہ جو لوگ حاضر ہیں ان تک پیغام پہنچائیں جو اس وقت حاضر نہیں ہیں، مگر وہ امتحان لکھنے کے لیے تیار ہیں۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی مدد فرمائے اور آپ کے لیے یہ سب چیزیں آسان کرے۔ اصل چیز تو کیا ہے کہ ہم لوگ جو کچھ بھی سیکھ رہے ہیں ہمارے اپنے دین کی باتیں، ہمارے اپنے عمل کے لیے سب سے پہلے، اور پھر اس کے بعد جو لوگ جو ان سب باتوں سے نابلد ہیں یا نہیں جانتے ہیں ان تک پہنچانا بھی، یہ بھی ہماری اپنی ذمہ داری بن جاتی ہے۔ لیکن پھر بھی بہرحال امتحانات وغیرہ جو لیے جاتے ہیں، بس یہ دیکھنے کے لیے کہ کس حد تک آپ نے ہضم کیا ہے جو باتیں آپ کو پڑھائی جا رہی ہیں، آپ نے کہاں تک ان کو سمجھا ہے، کیا ہضم کیا ہے کہ نہیں کیا ہے، یہی دیکھنا مقصود ہوتا ہے۔ تو اس لیے امتحانات بھی ہمارے لیے ضروری ہوتے ہیں، ورنہ قدیم زمانہ ایسا تھا کہ جس میں علم سکھانے والے سکھاتے اور حاصل کرنے والے حاصل کر کے جی نکلتے رہتے تھے، اور وہ طریقہ بھی الگ الگ رہتا تھا۔ جی سفر کر کر کے دور دور تک جاتے، اور پھر اس کے بعد کسی استاد کے پاس بالکل جو ہے کہ مکمل، کبھی جو ہے کہ مہینہ بھر رہے، سال بھر رہے، 4 5 سال جو ہے رہ گئے، ایسے سب جو ہے نا اسلاف کا جو ہے نا الگ الگ طریقہ ہوا کرتا تھا۔ تو اس طریقے سے ہٹ کر ہم لوگ ابھی جو ہے نا نظام الاوقات کے طریقے پر کلاسز وغیرہ اٹینڈ کر کے، ایک چیز مقرر کر کے، اس طرح سے جو ہے نا کئی چیزیں ایک بیک وقت میں کئی سبجیکٹس ہم لوگ جو ہے نا پڑھ لیتے کر لیتے ہیں۔ تو بہرحال ہمارا یہ زمانہ ذرا مختلف ہے قدیم زمانے سے، تو اس لیے ہم لوگوں کو امتحان لینے کی ضرورت پڑتی ہے کہ آپ کس حد تک سمجھے ہیں اور کہاں تک ہے نا آپ نے چیزوں کو ہضم کیا ہے، یہ معلوم کرنا ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہی کچھ باتیں تھیں جو آپ لوگوں کے ساتھ کرنی تھی۔ تو اس کے علاوہ کسی کے پاس کوئی سوال وغیرہ اگر ہے تو ممکن ہے کر سکتے ہیں۔ تو اگر کسی طرح کا کوئی سوال وغیرہ نہیں ہے تو انشاءاللہ اسی پر ہم لوگ ہماری آپ کی یہ آج کی مجلس انشاءاللہ ختم کرتے ہیں۔ طيب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.